بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام ہائی لائٹ اور 94 نیوز کے اسٹوڈیو سے میں ہوں طاہا, اور آج ہمارے ساتھ جو شخصیت آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے, ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب تحریک لبیک کے سربراہ بھی ہیں. اور سب سے پہلے میں ان کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات زندگی میں سے ٹائم نکالا اور ہمارے اسٹوڈیو تشریف لے کے. سر کیا حال چال ہے؟ جی اللہ کا فضل. جو آج کا ہمارے پروگرام کا موضوع ناظرین گرامی کو بتانا چاہوں گا کہ آج بہت سے لوگ جو ہیں وہ آپ کی شخصیت کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں, کیونکہ ہم لوگوں نے تو یہی پڑھا ہے تحریک لبیک اسلام, پھر آپ کی جو بکس وغیرہ ہیں. جی جی. بہت سے لوگ جو ہے وہ ان بکس تک ہی آپ کو جانتے ہیں, آپ کی ایفرٹس تک جانتے ہیں, لیکن کوئی بھی آپ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو نہیں جانتا. تو میں چاہ یہ رہا تھا کہ آپ اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ کس طریقے سے آپ جو ہے وہ اس میں انٹر ہوئے, کس طریقے سے جو ہے وہ آپ کو اسلام کی خدمت کا شوق پیدا ہوا, اور یہ سارا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آپ ہمارے سننے والوں کو بتائیے گا, دیکھنے والوں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس فورم پر مجھے دعوت دی. اللہ تعالیٰ آپ کی پوری ٹیم کو استقامت عطا فرمائے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت ہے کہ میرا تعلق ضلع منڈی بہاؤالدین میں شہر کے قریب جگہ بکھی شریف اس سے ہے, اور یہاں حافظ الحدیث امام الاسر حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری قدس سیر العزیز, آپ نے قیام پاکستان سے پہلے 1940 میں جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ کے نام سے ایک درسگاہ قائم کی. اس سے پھر آگے بڑے بڑے رجال کار تیار ہوئے. میرے والد گرامی صوفی غلام سرور صاحب جو اللہ کے فضل سے باقاعدہ حیات ہیں, وہ حضرت پیر سید جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پہ بیعت ہوئے اور ان کی صحبت میں بیٹھے. تو ابا جی کی شخصیت پر حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے بڑے اچھے گہرے تقوی و طہارت کے اثرات مرتب تھے. تو والد گرامی نے مجھے اس طرف متوجہ کیا کہ علوم دینیہ حاصل کیے جائیں اور پھر ساری زندگی ان کو پھیلایا جائے. تو اس بنیاد پر میں نے زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ حصول علم میں گزارا. میں نے جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بکھی شریف سے قرآن مجید حفظ کیا, اور حفظ بھی ریکارڈ مدت میں یعنی تقریباً 7 مہینے میں قرآن مجید حفظ کیا. اور یہ میٹرک کے امتحان کے بعد تھا. پہلے میں نے میٹرک کیا 40 چک ہمارے یہاں قریب سکول ہے اس میں سے, اور سائنس سبجیکٹس کے ساتھ. تو اس کے بعد حفظ کیا, اور حفظ کے بعد پھر جو درس نظامی ایک نصاب بر صغیر میں پرانا آ رہا ہے علماء کو تیار کرنے کا, اسے پڑھا بڑا تفصیلاً, اور اس میں علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ہمارے جو اساتذہ ہیں, مولانا محمد نواز کیلانی صاحب ہیں, مولانا حافظ نذیر احمد گوندل صاحب ہیں, اور شیخ الفقہ حافظ کریم بخش جلالی صاحب ہیں, مفتی ظہور احمد جلالی صاحب ہیں, یعنی یہ بڑی بڑی علمی شخصیات ہیں, ان سے پڑھا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے FA BA اور MA یہ اپنی تعلیمات بھی مکمل کی, اور MA عربی میں پنجاب یونیورسٹی سے کیا. اس کے بعد بیرون ملک وہاں پر بغداد شریف میں نے داخلہ لیا, اور بغداد شریف کے اندر جامعہ مستنصریہ اور صدام یونیورسٹی ان 2 جگہوں سے ایک جگہ جو ہے وہ جامعہ مستنصریہ جو ہے اس میں جدید عربی زبان میں ڈپلومہ حاصل کیا، اور پھر ہمارے تصوف کے اندر اسلام کی تاریخ میں
حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر العزیز، حضرت غوث پاک، آپ کی دہلیز پر جو آپ کے عہد سے ایک دارالعلوم چلا آ رہا ہے، مجھے اس میں بھی پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، اور شیخ عبد الکریم محمد المدرس البغدادی جن کی عمر اس وقت بھی 1 صدی سے زیادہ تھی، مجھے ان سے شرف تلمذ حاصل ہوا، اور اس کے بعد یعنی 1994 میں فارغ التحصیل ہو کے واپس آیا، اور اس کے بعد پاکستان کے اندر اپنی تبلیغی تدریسی خدمات جو ہیں یہ شروع کی، اور اس میں لاہور کے اندر داروغہ والا میں جامعہ جلالیہ رضویہ مظہر الاسلام، اس دارالعلوم میں نے پڑھانا شروع کیا، اور اس کی نظامت کی ذمہ داری بھی میری تھی۔ یہاں بکھی شریف کے ہمارے شیخ حضرت پیر سید محمد مظہر قیوم مشہدی رحمہ اللہ تعالی، آپ نے میری وہاں ڈیوٹی لگائی اور سرپرستی فرماتے رہے، تو اس دارالعلوم سے پھر ہم نے سینکڑوں علماء تیار کیے، اور اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور اس کے ساتھ گوجرانوالہ میں ایک مرکز ہم نے جو ہے وہ شروع کیا، اور وہ بھی اللہ کے فضل سے میں مسلسل اس میں جو مختلف لیکچر ہیں، سیمینار ہیں، اور اس طرح کے فہم دین کے جو پروگرام ہیں وہ کر رہا ہوں۔ اب اس وقت لاہور میں ہمارا مرکز صراط مستقیم ہے، جس کے اندر ایک حضرت شاہ جلال ریسرچ سینٹر ہے، اور اس کے علاوہ کورسز ہیں، اور درس نظامی دورہ حدیث شریف تک، اور اس کے بعد تخصص فی الفقہ اور تخصص فی العقائد کے لحاظ سے اسپیشلائزیشن ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ایک ہمارا ماہنامہ ہے فکر مستقیم، وہ بھی شروع کیا اللہ کے فضل سے، مسلسل کرنٹ ایشوز پر اس میں لکھتا ہوں، جبکہ دیگر اخبارات میں بھی میرے کالم چھپتے ہیں، اور اس میں بھی، اور اس کے ساتھ جو ہماری تبلیغ کے لحاظ سے جو بڑا پلیٹ فارم ہے وہ ہے تحریک صراط مستقیم، جو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 2007 میں ہم نے اس کو شروع کیا، اور اس کے 4 بڑے مقاصد ہیں کہ اصلاح عقائد، اصلاح اعمال، اصلاح معاملات اور اصلاح نظام۔ اس پر ہم نے اللہ کے فضل سے پھر بھرپور کام کیا، اور اس وقت ریکارڈ پر جو میرے لیکچر ہیں، خطبات، وہ تقریباً 15,000 کے قریب ہیں، اور اس طرح کتابیں بھی لاہور میں ہم نے دادا دربار کے قریب جو ہے وہ صراط مستقیم پبلیکیشنز، وہاں سے وہ کتابیں چھپ کر پوری دنیا میں جا رہی ہیں۔ تو یہ ہمارا ایک تبلیغی نیٹ ورک ہے، جس کے ذریعے ہمارے جو مبلغین ہیں رمضان المبارک میں وہ فہم دین کورس کرواتے ہیں، گرمیوں کی چھٹیوں کے اندر جو سٹوڈنٹس ہیں اسکولوں کالجوں کے، ان کو کورس کرائے جاتے ہیں، اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس ملک کے اندر تحفظ ناموس رسالت اور تحفظ ختم نبوت، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی اور ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسبانی کے لیے یہ ہم نے کام شروع کیا، اور اللہ کے فضل سے پوری دنیا میں اس کے اثرات محسوس کیے گئے، اور مسلسل یہ کام چل رہا ہے۔ ان کے سبز گنبد والے کا خاص کرم بچپن سے ہی آپ جی۔ اچھا ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب، مجھے یہ بتائیے گا، کتابیں آپ کی 2-3 میں نے بھی پڑھی ہیں، زیادہ تو نہیں پڑھ سکا، کتنی کتابوں کی جو ہیں وہ آپ ابھی اپنے نام سے خود لکھ چکے ہیں، اور سب سے پہلی کتاب کون سی تھی آپ کی؟ جی، اس میں سب سے پہلی کتاب جو مستقل چھپی وہ فہم دین ہے، اب اس کی 11 جلدیں ہو چکی ہیں، اور مسلسل وہ جلدیں بڑھ رہی ہیں۔ ویسے تقریباً 100 کے قریب چھوٹی بڑی کتابیں جو ہیں وہ چھپ چکی ہیں۔ میرا جو PhD کا تھیسس ہے وہ عربک میں 3 جلدوں میں چھپ چکا ہے، اور اب انشاءاللہ ہم تفسیر قرآن اور شرح حدیث کے لحاظ سے بھی مستقل کام کر رہے ہیں، اور کئی جلدوں میں انشاءاللہ یہ کام سامنے آئے گا۔ اچھا ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب، جو تحریک لبیک اسلام ہے
اور تحریک لبیک یا رسول اللہ دونوں کے آپ چیئر پرسن ہیں، کیا فرق ہے، مشن کیا ہے، کوئی ملتا ہے مشن درمیان میں؟ اس میں یہ ہے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتخابی سیاست کے لحاظ سے نہیں ہے، اور انتخابی سیاست کے جو قواعد و ضوابط اور شرائط ہیں اس کے لحاظ سے پھر ہماری جو رجسٹریشن ہے وہ تحریک لبیک اسلام کے نام سے ہوئی، اور پھر یہ دو جدا جدا ہمارے پھر شعبہ جات ہیں کہ ہم جو ہماری پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں وہ تحریک لبیک اسلام کے پلیٹ فارم سے کرتے ہیں، اور باقی جو محض مذہبی ایکٹیویٹیز ہیں وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کی طرف سے کرتے ہیں۔ یہ کوئی سیاست میں انوالومنٹ ضروری تھی؟ اس میں کیا پرپز تھا؟ اس میں اصل جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے تحریک صراط مستقیم کے جو 4 مراحل ہیں، چوتھا ہے اصلاح نظام۔ تو اسلام کے اندر جتنی بھی اسلامی تعلیمات ہیں ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اسلام میں نظام سلطنت کو بہت اہمیت دی گئی ہے اور اسے مقدم رکھا گیا، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مستقبل کا لائحہ عمل بتایا تو فرمایا کہ سب سے پہلے جو غیر مسلم قوتیں ہیں وہ میری امت کے نماز روزے پہ حملہ نہیں کریں گی، وہ سب سے پہلے نظامی حکومت پہ حملہ کریں گی، اور نظامی حکومت لے کر مسلمانوں کو اس سے بے بہرا کر کے پھر آہستہ آہستہ ان عبادات پر حملہ کریں گی، اور فرمایا آخرہم الصلاۃ، آخری حملہ نماز پر ہوگا۔ تو اب یہ حدیث شریف جو ہے جو مستدرک للحاکم اور دیگر بہت سی کتابوں میں ہے، اگر ہم دیکھیں تو بالکل بیانی ایسے ہی ہوا ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر آج اس کی وجہ سے عملاً مسلمانوں کی حکومتیں جو ہیں وہ ایک بالکل غیر مؤثر سی ہو چکی ہیں، اور اپنا نظام، اپنے فیصلے، اپنی ٹیکنالوجی، اپنی ساری فورس اس پر خود مسلمانوں کا اتنا اختیار نہیں رہا اور غیروں کا ہو گیا ہے، اور پھر اس کے بعد جا کر چونکہ اثرات پھر پورے دین پر پڑتے ہیں۔ تو ہمارے پیش نظر یہی تھا اور یہی ہے کہ اگرچہ طریقہ اس کا کوئی بھی ہو لیکن امت مسلمہ کو اپنا جو نظام ہے، گورننگ پاور جو ہے وہ اپنے پاس رکھنی چاہیے، اور یہ غیروں کے سپرد اگر چلی جائے گی تو پوری امت معاذ اللہ پھر کھوکھلی سی ہو جائے گی۔ تو اس ضرورت کے پیش نظر ہم نے پھر یہ کہا کہ پاکستان اگر ووٹ کی قوت سے بنا تھا تو پھر ووٹ کی قوت سے اس کو بچایا بھی جا سکتا ہے، اگرچہ موجودہ انتخابی جو نظام ہے اور جو سیاست مروجہ ہے اس میں بہت سی خامیاں ہیں اور نظام میں خامیاں ہیں، لیکن صرف اس بیس پر کہ چونکہ ووٹ کی پاور سے اگر بنایا جا سکتا ہے تو پھر بچایا بھی جا سکتا ہے، تو اس واسطے ہم نے اس طرف بھی توجہ کی۔ باقی مسلسل ہم جو اس کے دیگر محاذ ہیں مسلمانوں کی بہتری کے لیے ان پر اللہ کے فضل سے کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک، اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا جو تحریک لبیک اسلام ہے کس سن سے فنکشنل ہے، کس سن سے جو ہے وہ کب سے کام کر رہی ہے؟ اس میں جو تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو پہلے سے ہی، یعنی بالخصوص غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ ان کے چہرم کے پروگرام کے بعد وہ باقاعدہ فنکشنل ہوئی، پہلے اور نام تھا پھر اس کے ساتھ، اور یہ جو الیکشن ابھی ہوا ہے اس سے تقریباً 1 سال پہلے ہم نے اس کی رجسٹریشن کروائی ہے تحریک لبیک اسلام کے نام سے، اور اس طرح ان مقاصد کے لیے چل رہی ہے، ان کے ابھی آگے چلے گی۔ ہاں انشاءاللہ۔ مجھے یہ بتائیے کہ اس تحریک لبیک اسلام کا مین ایجنڈا کیا ہے اور آگے آپ کیا اس کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں، فیوچر پلاننگ کیا ہے اس کی تحریک لبیک؟ یعنی مین ایجنڈا یہی ہے کہ جو لفظ سیاست ہے یہ ایک تو بڑا مقدس لفظ ہے اور بڑا جامع لفظ ہے، اور اللہ کی زمین پر اس کے بڑے فوائد ہیں، تو ہم خلق خدا کی رہنمائی کے لیے اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے تحریک لبیک اسلام کو ایک پلیٹ فارم کے طور پر لائے ہیں، چونکہ آج جو مروجہ سیاست ہے، لفظ سیاست جو بولا جا رہا ہے،
اس لفظ کو جہاں فٹ کیا جا رہا ہے وہاں سے لے کر آگے آخری مفاہیم تک بہت زیادہ واردات ہو رہی ہے۔ آج جس معنی میں یہ استعمال ہو رہا ہے، اگر کسی نے کوئی بات جھوٹی کہی ہو وہ کہتا ہے یہ میرا سیاسی بیان تھا، کوئی جو ہے وہ کس طرح کی کرنا چاہے تو وہ کہتا ہے وہ تو بڑا مذہبی بندہ ہے لیکن یہ سیاسی ہے۔ تو شروع میں یہ ہے کہ بخاری شریف میں یہ حدیث شریف ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء علیہم السلام، کہ رب ذوالجلال نے بنی اسرائیل میں انبیاء کرام علیہم السلام کو سیاست کے لیے دنیا میں بھیجا، اور فرمایا کہ کلما ہلک نبی خلف نبی، جب ایک نبی سیاست کے بعد چلے گئے تو پھر ان کی جگہ دوسرے نبی آئے، انہوں نے بھی یہ کام کیا، اور فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد جو سیاست ہے وہ خلافت کی شکل میں ہوگی، نبوت کی شکل میں نہیں ہوگی۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ لفظ سیاست پھر کتنا مقدس لفظ ہے اور اس کا دائرہ کار کتنا عظیم ہے، کہ جو انبیاء علیہ السلام کی نبوت کا ایک شعبہ ہے، اور اس مقصد کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام آتے رہے۔ تسوسہم یعنی انبیاء بنی اسرائیل کی سیاست کرتے تھے، یعنی اس کا مطلب عربی زبان میں یہ ہے کہ ان کے حقوق کی نگہبانی کرتے تھے، مظلوم کو ظالم سے حق لے کر دیتے تھے، اور زمین پر کوئی بگاڑ نہیں ہونے دیتے تھے۔ یعنی جو اصلاح کے مقابلے میں چیز ہے فساد، اس فساد کا خاتمہ کرنے والی قوت کو سیاست کہا جاتا ہے۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کا کام تھا کہ روئے زمین عدل سے بھر جائے، اس میں ظلم و زیادتی نہ ہو۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہی کام کیا، آگے میں نے، چونکہ میں آخری نبی ہوں تو آگے یہ جو سیاست والی ڈیوٹی ہے اس کا نام خلافت رکھا جائے گا، سیکون خلفاء۔ تو اب المیہ یہ ہوا کہ غیروں نے یہ سمجھا کہ یہ سیاست کا لفظ ہی ان کا وہ شعبہ ہے جس سے یہ ہمارے ساتھ مقابلہ کریں گے اور اپنے پورے نظام کو بچائیں گے اور یہ قوت بنیں گے، تو ہم اسے ہی متنازع بنا دیں تاکہ اتنے غلط اور گندے مفہوم میں اس کو بولا جائے کہ لوگ اسے اپنے لیے بولنا پسند ہی نہ کریں۔ تو اس بنیاد پر غیروں نے سازش کے تحت کرپشن، لوٹ مار، غنڈہ گردی، بے حیائی اور یعنی فحاشی، اس پر لفظ سیاست بولنا شروع کر دیا، دھوکہ دہی پر۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں بالکل کہ کوئی لوگ کہتے ہیں میں تو شریف بندہ ہوں، میرا تو سیاست سے کوئی کام نہیں، یا تو ادھر یہی لفظ سیاست سرکار یہ فرماتے ہیں کہ نبیوں کا شعبہ ہے۔ تو اب جو نبیوں کا شعبہ ہو وہ تو ہر بندے کو اس میں آنا چاہیے، لیکن یہ چونکہ ہوا یہ ہے کہ معنی حدیث میں اور ہے اور آج معنی اور ہے، تو ہم نے یہ سمجھا کہ اتنی بڑی دھاندلی جو ہو رہی ہے تو کم از کم ہم لفظ سیاست کا تقدس تو بحال کریں کہ یہ گالی نہیں، یہ تو بہت بڑا شرعی فریضہ ہے، اور یہ خباثت اور نجاست نہیں بلکہ ریاضت عبادت ہے، اس کو اپنایا جائے۔ تو اس کے پیش نظر ہم نے یہ جد و جہد شروع کی، اور میں اپنے انتخابی جلسوں میں بھی کہتا رہا کہ جب ہم یہ بولتے ہیں کہ فلاں سیاست دان، تو سیاست دان ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ خلفائے راشدین کے نقش قدم پہ چلتا ہو اور اس کی سیرت میں اکابر امت کی جھلک نظر آتی ہو۔ تو یہ جو ہمارے عرف کے لوگ ہیں ان کو ہم مدعیان سیاست تو کہہ سکتے ہیں کہ دعوے دار ہیں سیاست کے، مگر یہ سیاست کے حقیقی طور پر امین نہیں، نہ سیاست دان ہو سکتے ہیں، چونکہ سیاست دان کے طور پر نام ذکر کیا جائے گا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا جائے گا، اس طرح صحابہ دیگر جو ہیں۔ تو ہمارے لیے یہ سیکون خلفاء، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگے میری خلافت جو ہے وہ سیاست کا کام کرے گی۔ تو اب یہ کتنا المیہ ہے کہ جو ٹریک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست کا بنا کر اس پر خلافت کو چلایا، اور حضرت صدیق اکبر، پھر حضرت فاروق اعظم، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے، آج چلتے چلتے اس ٹریک پر کون کھڑا ہے، قبضہ کس کا ہے، اور کون اس جگہ اپنے اختیارات استعمال کر رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ غیر مسلم قوتیں جانتی تھیں کہ
کہ اگر اس رستے پر، اس کرسی پہ یا اس گاڑی کا ڈرائیور خلفائے راشدین کا کوئی غلام ہوگا تو ہماری تو وہ بات نہیں مانے گا. تو ہم کوئی ایسا انتظام کریں کہ ان لوگوں کو، نیکی کی قوتوں کو کھڈے لائن لگا دیا جائے اور ہم ایسے لوگ یہاں پہ بٹھائیں جو ہماری مرضی کی بات کریں. تو اس بنیاد پر آ کر یعنی آج اتنا یعنی کنویں کو مینار اور مینار کو کنواں قرار دے دیا گیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بر صغیر کے مسلمانوں نے جو صدیوں جد و جہد کر کے پاکستان کی سلطنت حاصل کی تھی، تو یہ ان کی سوچ اسی اصل سیاست کے لحاظ سے تھی کہ ہمیں ایک زمین چاہیے جس میں ہم اپنے دین کو نافذ کر سکیں اور اس کی برکت میں اپنی زندگی بسر کر سکیں. لیکن پاکستان بننے کے بعد آج تک یعنی 71-72 سال میں کہ جب بھی ووٹ کے استعمال کا وقت آیا تو ووٹ کا مطلب ہی غلط سمجھایا گیا، اور پھر معاشرے میں ووٹ کے مقاصد ہی غلط سمجھے گئے. یعنی کوئی سمجھتا ہے کہ ووٹ میں اسے دوں گا جو برادری میں میرا بڑا ہے، یا کوئی کہے گا کہ ووٹ میں اسے دوں گا جو مجھے تھانے سے چھڑا کے لائے گا، کوئی کہے گا ووٹ میں اسے دوں گا جو ہر جائز ناجائز میرا کام جو اس کی حمایت کرے گا، کوئی اپنی نالی یا کھالی یا گلی بنوانے کے لیے ووٹ کا استعمال کرتا ہے. جبکہ ووٹ کا مطلب تھا امام برحق کی بیعت کرنا اور دیکھنا کہ کون اس اہلیت کا حامل ہے کہ وہ امام برحق بن سکتا ہے، وہ امت کی گاڑی کو چلا سکتا ہے، وہ امت کے کارواں کی قیادت کر سکتا ہے اور وہ خلفائے راشدین کے نقش قدم پر ہے. تو یہ نہیں دیکھا گیا. اور دوسری چیز دیکھی گئی، حالانکہ منتخب تو ہم نے ایک مسجد کا امام کرنا تھا کہ مسجد ہے پاکستان ملکوں کی صفوں میں، کیونکہ اسی کا نظریہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کے لیے ہم نے امام چننا تھا. اور آج تک یہ مسجد اس لیے اس میں جماعت نہیں ہو سکی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور مسجد یہ منتظر ہے اور اکابرین کی روحیں منتظر ہیں کہ ہماری بنائی مسجد کب آباد ہوگی. کہ ہم نے امام چنتے وقت جو ہمارے عوام ہیں انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ امام کو کیا سورہ اخلاص بھی آتی ہے یا نہیں. میں بات پہلے کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے تو سیاستدانوں کو سورہ اخلاص کرنے کے سامنے پڑھتے بھول جاتے ہیں. تو اس طرح یعنی وہ مسجد منتظر ہے، نہ جماعت ہوئی، نہ آگے سلسلہ چل سکا، اور ادھر سے دشمن مسلسل اس پہ حملے کر رہے ہیں. تو یہ ہمارا مقصد تھا کہ ہم اپنے لاکھوں شہداء کی قربانیوں کا یہ نتیجہ ہے پاکستان، کہ اس کو ایک مدینہ منورہ کی سٹیٹ کی تجلی، عکس جمیل اور قریہ عشق رسول علیہ الصلوۃ والسلام بنائے. دوسری طرف سے چونکہ مسلسل اس کو امریکہ کی کالونی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ہم اس جنگ میں اترے ہیں کہ ہم نے اس کے اسلامی تشخص پہ پہرا دینا ہے اور اس کے نظام جو ہے وہ قرآن و سنت کے تابع کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری جد و جہد ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس پروگرام کا ایک اہم ترین پہلو کشمیر کے حوالے سے بھی ہے، جو ہم نے پہلے ڈسکس بھی کیا تھا کہ ہم آپ سے پوچھیں گے بھی، کیونکہ آپ کی جو سیاسی و دینی جماعتیں ہیں وہ کشمیر کے حوالے سے آوازیں بھی بلند کرتی رہی ہیں. پاکستانی گورنمنٹ نے بھی جو ہے وہ کونسلوں میں جا کے مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ جا کے نمائندگی کی ہے کشمیر کی. کیا ایک بہت ٹائم گزر گیا ہے، کشمیری ہمارے بھائی ہیں، کشمیر پاکستان کی شارک ہے، سب سے بڑی بات مسلمان ہیں، ایک بڑے ٹائم سے اپنے گھروں میں قید ہیں، کرفیو لگا ہوا ہے. پہلے تو اس معاملے پہ روشنی ڈالیں کہ یہ معاملہ ہے کیا دراصل، اس کا حل بھی بتائیے کہ حکومت پاکستان کو کیا چاہیے اس وقت کرنا، یا ہم لوگوں کو کیا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے اس کا حل نکالیں. ہمارے تو مسلمان بہن بھائی قید ہیں. جی اصل میں یہ جو کشمیر کا ایشو ہے اب تو تقریباً 9 مہینے ہو رہے ہیں. بالکل شروع میں ہم نے اس پر فتویٰ صادر کیا تھا باقاعدہ کتابی شکل میں، سارے حالات و واقعات کو سامنے رکھ کے، پھر وہ پورے ملک میں پریس کانفرنسیں کر کے ہم نے وہ اجاگر کیا کہ امت مسلمہ پر اس وقت جہاد فرض ہے، اور چونکہ ہم بالکل پڑوسی ہیں تو ہمارا پہلے فرض ہے کہ ان کی جا کر مدد کی جائے، چونکہ انہیں صرف اسلام کی وجہ سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اگر وہ معاذ اللہ اس دین سے دستبردار ہو جاتے تو انہیں
مودی بہت اپنی طرف سے نوازتا، لیکن یہ ان کی استقامت ہے۔ آج اس 15ویں صدی میں بھی کوئی اتنے پکے مومن ہیں کہ وہ اتنا شدید لاک ڈاؤن انہوں نے برداشت کیا ہے، مگر ایک بندہ بھی دین چھوڑنے پر تیار نہیں ہوا۔ تو وہاں پر اگرچہ پہلے بھی یہ تھا کہ غیر کشمیریوں کو جو پنڈت ہیں انہیں آباد کیا جا رہا تھا، چونکہ جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادیں ہیں ووٹنگ کے لحاظ سے، وہ یہاں پر تناسب ہندوؤں کا بڑھانے کے لیے کئی سالوں سے وہ اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں، جبکہ کشمیری جو ہیں وہ ہزاروں لوگ شہید ہو چکے ہیں، ہزاروں جیلوں میں ہیں، ہزاروں زخمی ہیں، اور اس صورتحال کا سامنا ہے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مرتبہ اگست، ستمبر، اکتوبر، ان مہینوں میں یہ جو گزشتہ سال کے گزرے ہیں، یہ کشمیر کی جو تحریک ہے پورے عروج پر تھی، آزادی کشمیر کی۔ اور جب ٹرمپ جو ہے وہ ثالثی کی کوشش کر رہا تھا، ثالثی کرنے کے لحاظ سے، اور ادھر پھر اس نے کشمیر کی علیحدہ حیثیت کو ختم کر دیا مودی نے۔ یہ جو وقت تھا کہ جب پاکستان کو فوراً ایکشن لینا چاہیے تھا، چونکہ اس نے تمام تر انٹرنیشنل قوانین کی انڈیا نے مخالفت کرتے ہوئے اپنا قبضہ جما لیا، اور اس کے بعد اب تو آگے بھی وہ بہت کچھ اس میں تبدیلی کر چکا ہے۔ اس موقع پر ہم نے کہا کہ اب فوراً بذریعہ شمشیر یعنی اعلان جہاد کر کے کشمیر کے لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ صرف اخلاقی امداد کافی نہیں، شرعی طور پر جب ان سے ان کے گھر چھینے جا رہے ہیں اور انہیں اس قدر ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو ہماری افواج کو بارڈر پار کر کے وہاں اپنا جا کر کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس پر ہم نے فتویٰ دیا اور مطالبہ بھی کیا۔ ہمیں اس وقت کہا گیا کہ اقوام متحدہ میں جا کر ہم یہ کریں گے، مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن وہ ایک تقریر جو تھی، وہ اگر یہ کہا جائے کہ مقابلہ کی کوئی بچوں کی جو تقریریں ہوتی ہیں تو کون اچھا بولا، یہ تو علیحدہ موضوع ہے، لیکن اس کا فائدہ کشمیریوں کو عملاً کیا ہوا تو وہ کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ کشمیری مسلسل ظلم کی چکی میں پستے چلے گئے اور آج تک وہ اسی طرح پس رہے ہیں۔ یہ جو شور اٹھا تھا کہ کشمیر کا سودا ہو گیا اور انہوں نے یو ٹرن لے لیا، اگرچہ حکومت انکار کرتی رہی، لیکن آج تک کے حالات ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ضرور دال میں کالا کالا ہے، کہ آخر اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے اور اس پر کوئی بھی آواز اٹھانے کو تیار نہیں، اور یہ چھوٹی موٹی قراردادیں اور ریلیاں اور یہ تو آگے کتنے سالوں سے ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب تو کہتے ہیں جی میں نے UN میں تقاریر کی ہیں، سمٹ کانفرنس کی حمایت کر دی، عمران خان صاحب نے کھڑا بھی کر دیا، پوری قوم کو کھڑا کر دیا، گورنمنٹ آفیسرز کو چوکوں میں لا کے کھڑا کر دیا، لائٹیں بھی جو ہے وہ جلوائی گئی، بجھائی گئی کبھی، تو کیا یہ کافی تھا کہ حکومت؟ یعنی یہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے شور تو کافی ڈالا ہے۔ یہ تو تھا کہ عوام کے لوگ اس طرح کے کام سے اپنی وابستگی ان کے ساتھ ظاہر کریں، لیکن حکمرانوں کے لیے جس طرح کے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے ایک دو بار آخری حد تک جا کر اس نے کہا کہ کچھ کر سکتے ہو تو ہمارا کرو، ہم بھی اسی موقف پر مسلسل کہتے رہے حکومت کو کہ یہ کام حکومت کے کرنے والے نہیں کہ آدھا گھنٹہ کھڑا ہو جاؤ یا پٹیاں باندھ لو۔ حکومت جو ہے وہ اعلانیہ کہے، اگر امریکہ اپنے مفادات کے لیے کہیں بھی جا کے کارروائی کر سکتا ہے تو ہمارا تو جینون یہاں حق ہے، قرآن کے نقطہ نظر سے ہم پہ جہاد فرض ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضَعْفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، کہ یہ اللہ فرماتا ہے کہ جب کمزور بچے، مرد، عورتیں وہ بلا رہے ہیں اور تم اپنے گھروں سے نہیں نکل رہے، تو ہمیں تو اپنے قرآن کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ تو اس بنیاد پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے بھی بہت سی حکومتوں سے لغزشیں ہوئی ہیں، لیکن اس حکومت سے مسئلہ کشمیر میں بڑی لغزش ہوئی ہے کہ جب پورا لوہا گرم تھا اور ہماری آرمی بھی تیار تھی تو چاہیے تھا کہ حکومت آرمی کو اجازت دیتی اور وہ ایکشن لیتے، اور اس کے اندر جو ہے وہ
جب بھی کشمیر نے آزاد ہونا ہے تو اس نے جہاد ہی سے آزاد ہونا ہے، کیونکہ پہلے جتنا آزاد ہوا ہے جہاد سے آزاد ہوا ہے، کبھی بھی مذاکرات سے اس کا آگے کچھ حل نکلنے والا نہیں ہے۔ کیونکہ ٹرمپ اگر کہتا ہے میں ثالثی کروں گا تو وہ تو پارٹنر ہے اس ظلم کا جو مودی کی طرف سے ڈھایا جا رہا ہے۔ تو ایک چیز ہے اسرائیل امریکہ اور انڈیا، وہ تو تینوں ایک چیز ہے۔ تو اس بنیاد پر پھر یہ ہے کہ اس وقت آزادی مارچ کے نام سے جو جمعیت علماء اسلام نے ایک کیا، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے آزادی کے سلوگن کو نقصان پہنچایا گیا، جو ادھر جن کے لاشیں تڑپ رہی تھیں، گھروں میں قبرستان بن رہے تھے، بھوک سے نڈالتے وہ لوگ، اور آزادی کی آواز پوری دنیا میں ان کی نمائندگی کرتی تھی، لیکن انہوں نے کچھ اپنے مقاصد کے لیے اس کو آزادی مارچ کہا، اور حکومت نے ان کے مارچ کو بہانہ بنایا کہ اب یہ ہمیں کچھ نہیں کرنے دے رہے، اور یہ حکومت کو کہ حکومت نال ہم اس کو ہٹا کے کچھ کریں گے، تو اس طرح کشمیری جو ہے وہ بیچارے مزید چکی میں پھنستے چلے گئے۔ اچھا اشرف جلالی صاحب، ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اگر بالفرض حکومت کہہ دیتی ہے بھائی بارڈر کھلے ہیں جہاد کریں آپ، اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اور اگر حکومت یہ کہتی ہے بھئی ہم لوگ تو مجبور ہیں، امریکہ کے ہاتھوں، اسرائیل کے ہاتھوں تمام طاقتیں جو ہیں وہ ہمیں قدم نہیں اٹھانے دے، یو این او میں تقاریر تو نواز شریف صاحب نے بھی کی ہیں، سیم اگر ہم موازنہ کریں عمران خان صاحب کا نواز شریف صاحب کا تو لفظوں کا ہیر پھیرا موقف وہی تھا، تو اگر بارڈر کھول دیا جاتا ہے اس وقت کیا ہوگا پھر، اور اگر نہیں کھولا جاتا پھر کیا ہوگا؟ اس میں وہ جو فتویٰ میں نے صادر کیا تھا اس کے اندر یہ لکھا تھا کہ اصل جہاد کی فرضیت جو ہے وہ ایک امام کی قیادت میں ہوتی ہے، اگر اس کے بغیر ہو تو وہ ایک پھر نیا فساد اس سے جنم لے سکتا ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ پاک فوج جو ہے وہ جہاد کرے، اور عوام سارے اپنی خدمات پاک فوج کے سامنے رکھ دیں کہ جو ان کو اپنے ساتھ محاذوں پہ لڑانا چاہتے ہیں تو وہاں بھی لڑیں، اور یا ویسے راشن یا ڈیوٹی جو بھی سپرد کرنا چاہتے ہیں پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہو۔ تو ہماری یہ تجویز تھی کہ ہماری جہادی تنظیم پاک فوج ہے اور ہم اپنے آپ کو ان کے سپرد کر رہے ہیں، وہ ہمیں کہیں گے آگے لڑو تو ہم آگے کھڑے ہو کے لڑیں گے، اگر کہیں گے پیچھے ہمارے آؤ تو پیچھے آئیں گے۔ اس صورتحال پر ہم نے وہ فتویٰ صادر کیا، اور علیحدہ علیحدہ جتھوں کی شکل میں یا اپنی ذاتی تنظیمیں جہادی بنا کر نے کہا کہ اس کے حق میں ہم نہیں، بلکہ فوج کی ایک جو کنٹرول ہے اور قیادت ہے اس کے زیر سایہ یہ ضرور کام ہونا چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک عرصہ دراز سے جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے کوئی بھی بیان سامنے نہیں آیا، آپ کی جماعت سے بھی کوئی نہیں آیا، حکومت کی جانب سے بھی کوئی نہیں آیا، کیا ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ بھول گئے ہم کشمیر کو؟ اس میں یہ ہے کہ ہمارا تو آپ اگر ریکارڈ دیکھیں تو کہ ہمارے جو روزانہ پریس ریلیز چلتی ہے آپ کو تقریباً 4 دن پہلے کی پریس ریلیز بھی ملے گی، جو 9-10 اخبارات میں شاید ادھر نہ آئی ہو، لاہور میں چھپی، کہ لوگ کرونا میں مشغول ہیں اور ادھر کشمیر کی گلی گلی لو ہو چکی ہے، اور اس میں تفصیلاً ہم نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا۔ لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یعنی اس وقت ادھر وہ ایک تو ایل او سی پر روزانہ فائرنگ کر رہے ہیں اور سویلین جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، دوسرا کشمیریوں پر مزید ظلم ہو رہا ہے، اور ادھر یعنی ہمارا بیان دینا اور بات ہے، اور وزیر اعظم یا صدر کا بیان دینا اور بات ہے، اور ادھر سے مکمل خاموشی جا رہی ہے، اور یہ ان کے لیے مزید جو ہے وہ بات مشکلات کا باعث بن رہی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگلا جو ہمارا مین ایشو ہے کرونا کا، آپ کو پتہ ہے کہ کافی دنوں سے پاکستان میں بھی لاک ڈاؤن ہے، پوری دنیا جو ہے وہ کے معاملات جو ہیں وہ ختم ہو کے رہ گئے ہیں، سب لوگ گھروں میں مقیم ہیں، ایک ڈر جو ہے وہ ہمارے دلوں پہ آ گیا ہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ دنیا ختم ہو گئی ہے۔ تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا ہمیں کہ حکومت کے جو اقدامات ہیں کیا ہونے چاہیے تھے، اور جو ہو رہے ہیں، کیا آپ کی جو پارٹی ہے یا آپ بالفرض اس سے مطمئن ہیں اس حوالے سے؟ اصل جو ہے وہ کرونا کے لحاظ سے ہمیں سب سے پہلے اسے ہینڈل کرنا چاہیے تھا دینی نقطہ نظر سے، کیونکہ یہ غیر مسلم ملکوں میں پہلے شروع ہوا، اور جیسے انہوں نے ایجنڈا کوئی ترتیب دیا پھر ہمارے حکمران بھی اسی کو فالو کرنے لگے، تو ہمارا جو شرعی طور پر مرض کے آ جانے اور مرض کو
بگانے کے لحاظ سے جو اصول ہیں اگر وہ پیش نظر رکھے جاتے تو کوئی مشکل نہ آتی اور قوم کے اندر خوف و ہراس نہ ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا طاعون کے لحاظ سے، اور کرونا کو طاعون پر ہی قیاس کیا جا رہا ہے، ڈاکٹر بھی دوسرے لوگ بھی، فرمایا کہ یہ بنی اسرائیل کے لیے عذاب تھا، وَإِنَّهُ جَعَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے اس طاعون کو مومنین کے لیے رحمت بنایا۔ اب یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس میں طاعون کو رحمت کہا جا رہا ہے۔ اسی نقطہ نظر سے ہمیں اس پر سوچنا تھا کہ بیماری رحمت کیسے ہو سکتی ہے، اور وہ بیماری کی جس میں 20 ہزار 40 ہزار لوگ ایک دن میں فوت ہوتے رہے، وہ طاعون، اس کو کیسے رحمت کہا جا رہا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمت یہ اس طرح بنتی ہے کہ جو طاعون کے آ جانے کے بعد یعنی عملاً آ چکی ہو، ایک تو یہ ہے کہ محض خدشہ ہے، وہم ہے، عملاً آ چکی ہو کسی شہر کے اندر۔ فرمایا الصابر، جو بندہ اس میں یہ جان کر کے طاعون آ گئی ہے اس شہر سے دوسرے شہر کا سفر نہ کرے بلکہ وہیں رہے، اور اگر اس کے گھر میں آ گئی ہے تو اس گھر سے دوسرے گھر کی طرف ڈرتے ہوئے نہ نکلے کہ میں اگر یہاں رہا تو مر جاؤں گا، اگر وہاں میں گیا تو پھر میں بچ جاؤں گا۔ فرمایا جو اس طرح صبر کر کے رہے اور اس کا عقیدہ ہو کہ سوائے رب کے اذن کے کوئی چیز مجھے مار نہیں سکتی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اگرچہ طاعون سے فوت نہ بھی ہو، اللہ اس کو ایک شہید جتنا ثواب عطا فرمائے۔ تو اب شہید جتنا ثواب کوئی چھوٹی سی بات نہیں، تو جان دیے بغیر شہید کا ثواب ملا، کیوں؟ طاعون کے آنے پر صبر کیا۔ تو ایسے ہم نے قوم کو سکھانا تھا کہ صبر کرنا ہے، اس سے ڈرنا نہیں، اس سے بھاگنا نہیں۔ اگر رب نہ چاہے تو لاکھ مریضوں میں ایک تندرست مریض، جو ایک تندرست بندہ ان لاکھ کی وجہ سے مریض نہیں ہو سکتا کہ ان کا مرض اسے لگ جائے، چونکہ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا عدوہ، یہ مرض اللہ کے اذن کے بغیر آگے دوسرے تک نہیں جا سکتا۔ تو جب اس پر فائنل قوم رہتی تو نہ کاروبار بند کرنے پڑتے، نہ مساجد بند کرنی پڑتی، نہ اس طرح کی صورتحال ہوتی، نہ لاک ڈاؤن، نہ خسارے۔ تو اصل میں وہ چھوڑ کر جو اصل نظریہ تھا تو خود بخود ایک ڈر والا جو پہلو ہے، نا امیدی والا، اور خود رحمت کے دروازے بند کرنے والا جو پہلو تھا، اسے اپنایا گیا، اور اس کے پھر نتائج آج سامنے ہیں۔ اور یہ افورڈ کون کر سکتا ہے؟ کب تک گھر بند کر کے لوگ بیٹھیں گے اور کب تک روزگار بند ہوگا؟ اور پھر یہ ہے کہ یہ بات نہیں دیکھی گئی کہ کرونا کا سبب کیا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیہم، کہ لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے زمین پہ فساد آیا۔ وہ سمندر میں فساد آ جائے، وہ دریاؤں میں، وہ جنگلوں میں، وہ خشکی کی جگہوں پہ کہ لوگ مرنا شروع ہو جائیں، جانور مرنا شروع ہو جائیں۔ یہ ہوا کیوں؟ کہ لوگوں کے کرتوت اچھے نہیں ہیں، اس کی بیس پہ ایسا ہوا۔ یہ آیت ہے، اور حدیث یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم کے اندر فحاشی ظاہر ہوتی ہے تو اللہ وہاں طاعون لے آتا ہے، اور پھر وہاں وہ بیماریاں لاتا ہے جو اس قوم کے بڑوں کو کبھی لگی نہیں تھیں اور نہ ان کا کبھی نام سنا تھا۔ تو اب یہ کرونا جو بڑوں کو کبھی نہیں لگی تھی، تو اس کا سبب سرکار تو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو عورت مارچ ہے اور میرا جسم میری مرضی اور اس طرح کے عریانی فحاشی کے دھندے اور معاذ اللہ بدکاریاں، تو اب ہمیں بحیثیت مومن بند کرنا تھا کہ اس طرح کی بے حیائی، عریانی، فحاشی، حرام کاری، یہ سب ختم کر دی جائے، اور الٹا بند مسجدیں کر دی گئیں اور جمعے بند کر دیے گئے۔ حالانکہ شریعت میں تو ایک تو ہے نا کہ خطرے کا وہم ہو، ایک ہے کہ خطرہ سامنے ہو۔
تو شریعت میں تو خطرہ بالکل لائیو سامنے کھڑا ہو تو پھر بھی جماعت ترک کرنا جائز نہیں. امام حسین علیہ السلام نے جا وہاں پر سجدے کے اندر. اور قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنگ میں آدھے صحابہ کو ساتھ کھڑے کر کے آپ ان کو ایک رکعت پڑھاؤ, دوسرے آدھے مقابلے میں کریں, پھر وہ آئیں اور یہ چلے جائیں. اب وہاں تو خطرہ جو ہے وہ حقیقی طور پر سامنے ہے اور سب سے قیمتی جان ہمارے آقا علیہ السلام کی ہے. اس کے باوجود اسلام نے کہا کہ چھٹی نہیں, نہ جماعت کی نہ نماز کی. اور یہاں تو ایک وامی خطرہ تھا, اور وامی خطرے پر اگر فرائض کو چھوڑ دیا جائے تو یہ تو بہت بڑا خسارہ ہے. اب وامی خطرہ تو اب یہ اس سے پہلے جو ایک دور گزرا ہے دھماکوں کا, خودکش حملہ آوروں کا, تو یہ خدشہ تھا کہ ہم مسجد میں گئے تو دھماکہ ہو جائے گا, یہ خدشہ تھا نماز پڑھنے گئے تو فائرنگ ہو جائے گی. مگر پھر بھی مسجدیں بند نہیں ہوئیں, جمعے بند نہیں ہوئے. تو اب یہاں ایک نہ نظر آنے والے وائرس پہ پوری قوم جو ہے اس کو یوں لٹا دیا گیا. اور اس پر اوپر میں جو فیصلے ہوئے حرمین شریفین کے لحاظ سے, یہ سب جو ہے یعنی مرض کا آنا مرض کا جانا وہ اللہ کی اس کے لحاظ سے ہے. ہاں جو احتیاط ضروری ہے وہ کی جائے گی. مثلا مکان کو آگ لگی ہوئی ہے تو شریعت یہ کہتی ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اب اس میں داخل ہو کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. لیکن محض اس پر کہ کہیں جو ہے وہ بجلی کا جو سرکٹ ہے اس کو آگ لگے گی تو ہم جل جائیں گے, لہذا میں اس کمرے میں داخل نہیں ہوتا جہاں بجلی ہے, یا کوئی یہ کہے کہ میں کبھی بھی شہر کی طرف نہیں جاؤں گا کہ وہاں پر جو ہے وہ وارداتیں ہو جاتی ہیں, تو محض وہم کی بنیاد پر نہیں. جب جینون ایک چیز ہے تو وہاں احتیاط ضروری ہے اور احتیاط کرنی بھی چاہیے. لیکن اس طرح کہ جیسے کسی نے کہا تھا کہ کسی آنے والے طوفان کا ڈراوا دے کر ناخدا نے مجھے ساحل پہ ڈبونا چاہا کہ چونکہ آگے ایک طوفان آ رہا ہے یہی ڈوب جاؤ, آگے جو جا کے ڈوبنا ہے تو وہ تو آئے گا پھر پتہ چلے گا. تو اس طرح یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس قدر یعنی جب ایک بندہ جو مجذوم تھا, کوڑ کا مریض تھا, تو آپ نے اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا. اور جو دوسری جگہ لوگ بیان کرتے حدیث کے دور سے بھیج دیا, وہ اس لیے تھا کہ صحت مند لوگوں میں آنے میں اسے ہچکچاہٹ محسوس ہوگی. وہ ہیزیٹیشن کو دور کرنے کے لیے اس پہ مہربانی کی, تیری بیعت ہوگی تو وہیں سے چلا جا. لیکن یہاں لوگوں نے یہ بنا لیا کہ اس کے جراثیم کا خطرہ تھا. اگر اس کے جراثیم کا خطرہ ہوتا تو آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ کھانا کیوں کھلاتے. تو یہ اصل میں کچھ جو لبرل علماء تھے انہوں نے وضاحتیں بھی غلط کی ہیں, جس کی وجہ سے مجموعی طور پر قوم کو مفلوج کر دیا گیا ہے. تو میں نے شروع دنوں میں یہ کہا تھا کہ تم بٹھا تو رہے ہو قوم کو, مگر اٹھانا بڑا مشکل ہوگا کہ یہ چند دنوں میں قوم کئی سال پیچھے چلی جائے گی اور پھر کون ذمہ دار ہوگا. اور اب جو ہے وہ ان کو سوچ آ رہی ہے کہ یہ ہم نے کیا کیا. ارے جو دوسرے ملک ہیں ان کے اپنے سورسز ہیں, ان کے اپنے معاملات ہیں, اب ہمارے اپنے معاملات ہیں. یہ دیہڑی دار لوگ جو ہیں, یہ ایک پروگرام میں نے یہ بھی کہا کہ کورونا کا آنا تو یہ احتمال ہے کہ کہیں لگ نہ جائے, مگر بھوک تو حقیقت ہے کہ نہیں کھائے گے تو آ جائے گی. اور اگر بندہ 2-4 دن بھوکا رہا تو کورونے سے تو سخت ہے وہ بھوک, اور جان نکل جائے گی. تو بھوک کو بھی تو دیکھو بندے کہاں سے کھائیں گے. یعنی یہ جو میں نے کہا چینلوں پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ کاروبار بند کر دو, یہ غامدی جیسے لوگ کہ بالکل باہر نہ نکلیں, تو کیا یہ ان کو کھانے کے لیے گھر بھیجیں گے کہ جو باہر نہیں نکلیں گے اور صرف دن میں آدھے گھنٹے کے بعد ہاتھ دھوتے رہیں, تو ان کے بال بچے کو کون کھلائے گا. تو اس واسطے ہمیں زمینی حقیقت دیکھنی چاہیے اور اس کے مطابق کرنا چاہیے. باقی حکومت نے یہ جو 12,000 روپیہ دینے کے لحاظ سے احساس پروگرام شروع کیا, یقیناً یہ اچھا پروگرام ہے اور اس کو شفاف سے زیادہ شفاف مزید کرنا چاہیے. لیکن یہ کوئی حل نہیں ہے, لوگوں کی ضرورتیں بہت زیادہ ہیں اور تعداد مستحقین کی بہت زیادہ ہے. تو اس واسطے ہمیں
انہیں کاروبار کی اجازت دینی چاہیے کہ وہ خود کمائیں، خود کھائیں. اور بالخصوص رمضان آ رہا ہے تو رمضان میں تو بڑی مشکلات ہوں گی آگے سحری افطاری کے لحاظ سے. پھر کتنے لوگ گھروں سے دور بند کیے گئے ہیں، انہوں نے گھر پہنچنا ہے جا کر. تو اس واسطے یہی بہتر ہے کہ یہ ختم کیا جائے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے. ایک آخری سوال ہے کہ مساجد الحمدللہ کھل چکی ہیں، رمضان المبارک آ رہا ہے آگے، تو مساجد میں آپ اہل سنت کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں، تو مساجد میں اب کیا لاہ عمل اپنایا جائے گا آپ کی جانب سے، یا جو اس وقت ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں جو نماز پڑھنے جائیں یا جو پڑھانے والے امام ہیں یا مساجد کی انتظامیہ ہے، وہ کیا اب طریقہ کار اپنائے گی؟ سوال ہے وہ جو ویسے بھی عام دنوں کے اندر چونکہ جو طہارت ہے وہ مومن کا شعار ہے، اس کے بدن کی طہارت ہو، لباس کی طہارت ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو نظافت ہے اور صفائی ہے، تو اس کے پیش نظر یعنی مسجد کی فرش اور چھت، کھڑکیاں دائیں بائیں، مسجد سے باہر یہ پورا دھیان کیا جائے کہ کوئی اس طرح کی آلودگی نہ ہو اور لوگ جو ہیں وہ آسان طریقے سے نماز ادا کر سکیں. اور اس میں یہ ہے کہ چونکہ یہ جو دورانیہ لاک ڈاؤن کا گزرا ہے تو بہت سے لوگ نادار ہیں، ہو سکتا ہے ان کے پاس سحری افطاری کے لیے بھی کچھ نہ ہو، تو جو جماعت کا ٹائم ہے وہاں پر باقاعدہ یہ اعلان کیا جائے کہ جن کے پاس کچھ نہیں وہ فلاں جگہ سے یعنی ایک کمرے سے اٹھا کے لے جائیں جس میں کوئی فوٹو سیشن نہ ہو، لوگ اپنی ضرورت کے مطابق اٹھا کے لے جائیں یا پھر ویسے ان کے گھروں تک پہنچایا جائے. تو یہ ضروری کام ہے ہر نماز کے لحاظ سے. ڈاکٹر صاحب، کچھ سوالات ہمارے پاس آئے تھے، میں کچھ دن پہلے ایک پروگرام کر رہا تھا ریڈیو پہ، تو وہ کہہ رہے تھے جی ابھی وہ ماسک پہنا جائے گا، پتہ نہیں ماسک پہننے سے جو ہے وہ نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی، دستانوں کے حوالے سے بھی. پھر ایک اہم سوال آیا تھا جو میں آپ کو چاہ رہا تھا کہ آپ کلیئر کریں، کہ جو ہم صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں تو کہہ رہے تھے جی وہ سوشل ڈسٹنس ختم ہو جائے گا تو فاصلے سے کھڑے ہوں گے، کیا اس طریقے سے نماز ہوگی یا جائز ہے؟ اصل اس پر بھی یہ بات ضروری ہے کہ کچھ چیزیں ہیں وہ ہمارے دین کے شعائر ہیں. مثلا ہماری جو نماز کی صف ہے صدیوں میں وہ ایک خاص طریقے پر ہے، اور حدیث شریف میں ہے کہ یہ طریقہ صف کا جو اس امت کا ہے اس طریقے پر ہے جو عرش کے سامنے فرشتوں کی صف کا طریقہ ہے. تو یوں کندھے سے کندھا ملانا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور اس کو فرمایا کہ کندھے تمہارے ملیں گے تو تمہارے دل ملیں گے، اختلافات ختم ہوں گے اور شیطان تمہارے بیچ داخل نہیں ہو سکے گا. تو جب شیطان جتنی سخت قوت ایک جو ہے، یہاں تک کہ حدیث شریف میں ہے کہ وہ بندے کے خون میں شامل ہو کے پورا سرکل مکمل کر سکتا ہے اندر جا کے، تو جب یہ سیکورٹی کندھے ملا کے کھڑے ہونے والی شیطان کو داخل نہیں ہونے دیتی تو کرونا کیسے داخل ہو جائے گا؟ تو اس بنیاد پر آج اگر ہم اس کو بدل دیں گے، ایک تو اس میں جھگڑا ہوگا مساجد میں، کوئی کہے گا 2 فٹ کافی ہے، کوئی کہے گا نہیں پورے 3 فٹ کرو، کوئی کہے گا ایک بالشت کر لو. تو جو شریعت کا پہلے نظام ہے اسی پر ہمیں پکا رہنا چاہیے اور اس کے مطابق ہی ہمیں اپنی نمازیں ادا کرنی چاہیے، یعنی کہ صف سے صف ملا کے. دوسرا جو ماسک اور دستانوں والا ایک سوال تھا کہ جی ماسک پہن کے جو ہے وہ کوئی نماز میں فرق آ جاتا ہے یا دستانے پہن؟ ارے دستانوں سے تو ظاہر ہے کہ اگر وہ صاف ستھرے ہیں تو کوئی فرق نہیں آتا ان سے. ماسک کے حوالے سے اور ماسک میں افضل یہ ہے کہ نماز کے ٹائم نہ ہو، لیکن اگر ہوگا بھی تو اس سے نماز کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، نماز ہو جائے گی. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آخر پہ ہمارے دیکھنے والے آپ کے کافی سارے فینز ہیں اور جو اس وقت ایک ہمیں مجمع دیکھ رہا ہے، ایک ظاہر سی بات ہے ایک محفل ہے آپ کی، تو انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے پروگرام کے اختتام پہ؟ تو میرا یہی پیغام ہے، ایک تو تمام ناظرین کو میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ اپنی طرف سے دعا اور سلام پیش کر رہا ہوں، اور ساتھ یہ ہے کہ یہ پاکستان جو ہے نظریہ کے لحاظ سے ایک بہت بڑی امانت ہے ہمارے پاس، ہمیں اس کی بھرپور حفاظت کرنی چاہیے اور ہمیں آخری سانس تک ختم نبوت اور ناموس رسالت پہ پہرا دینا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین. بالکل ناظرین، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.